حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ مال کہاں سے کماتا ہے، وہ مال کہاں سے آتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے جہنم کے کس دروازے میں داخل کرے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو میرے دل میں شوق تھا، یہ جذبہ تھا کہ میری قوم بھی، میرے خاندان والے بھی، میرے گاؤں والے بھی ایمان لے آئیں، توحید کو اپنا لیں۔ تو اس نیت سے، اس اخلاص سے میں اپنے گاؤں کی طرف چلا، تو کچھ لوگ اپنے ڈیرے پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، سفر کی تھکاوٹ تھی، تو مجھے انہوں نے کھانے کی دعوت دی۔ تو میں دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اور جب میں نے لقمہ لیا، نوالا لیا، تو وہ گوشت پکا ہوا تھا، نہ جانے وہ کس چیز کا، کس جانور کا گوشت تھا۔ تو میں نے یہ سوچ کر نوالا وہاں رکھ دیا۔ تو وہ کہنے لگے، ابو امامہ کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو میں نے کہا، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور تمہارا یہ کھانا پتہ نہیں کس جانور کا ہے، خنزیر کا ہے یا دم مصفوح ہے، اور دم مصفوح وہ جانور کو ذبح کرتے، اس کا خون بھی اسی میں ڈال لیتے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ تو میں نے یہ بات کی، تو انہوں نے مجھے دھکے مارے اور کہنے لگا، بڑا توحید پرست بنا ہوا ہے، اور مجھے طرح طرح کی باتیں کی۔ تو میں مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا، اور میرے پاس سفید رنگ کی چادر تھی، میں نے اسے اپنے کندھوں پر رکھا اور صحرا میں پہنچ گیا۔ تو حضرت ابو امامہ بہلی فرماتے ہیں، میں تھکاوٹ تو پہلے ہی تھی، تو اب مجھے مایوسی، پریشانی تھی، تو اسی دوران اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک دودھ کا پیالہ ہے، میں نے اسے اپنے لبوں کے ساتھ لگایا، تو ایسا میٹھا دودھ، ایسا سفید دودھ، ایسا ٹھنڈا دودھ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد میرے گاؤں سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے پاس روٹیاں اور سالن تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو امامہ، پہلے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد باتیں کریں گے۔ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، توحید پرست ہو گیا ہے تو۔ مجھے ایسی باتیں کرنے لگے، اور میں نے کہا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پینے کی ضرورت نہیں، جس اللہ کے لیے تم نے مجھے دھکے مارے تھے، جس خدا کے لیے تو نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی، اسی خدا نے مجھے پلایا بھی ہے، مجھے کھلایا بھی ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے دودھ پی لیا ہے۔ تو صحرا تھا، نہ کوئی جانور تھا پاس، اور نہ ہی کوئی شخص۔ تو وہ کہنے لگے، پہلے تو نے ہمارے دین کو چھوڑا، دین پر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اب کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے دودھ پلا دیا ہے، اب تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور انہیں دکھایا کہ دیکھو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے میری انگلیاں دیکھیں، میرے ہاتھ دیکھے، تو ہاتھوں میں بھی انرجی تھی، طاقت تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہاں تو نے دودھ پیا۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے گاؤں کی طرف گئے، تو گاؤں سے دوسرے لوگ بھی آئے،
انہوں نے بھی میری یہ کرامت اور اللہ رب العزت کی رحمت دیکھی، تو تمام لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا، تمام لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات محترم، ہم حرام کو چھوڑیں تو صحیح، ہم حرام سے دور ہٹیں تو صحیح، پھر اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، پھر اللہ پاک ہمیں قدرت کے مناظر دکھاتا ہے کہ اگر تم حرام سے دور ہو جاؤ گے، حرام نہ کھاؤ گے، حرام نہ کماؤ گے، تو میں وہاں سے آپ کا رزق تمہیں دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔